علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ دیکھیے ہم جہنم کے خوفناک مناظر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا موضوع کہ جہنمیوں کو کون کون سے پانی کس کس طریقے کے پانی پلائے جائیں گے اس کے اوپر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ پہلی قسم کھولتا ہوا پانی۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ کھولتا ہوا پانی جو پلایا جائے گا یہ تب سے جوش مار رہا ہے جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس وقت تک کہ جوش مارتا رہے گا یہاں تک کہ اسے دوزخیوں کو پلایا اور ان کے سروں پر نہ پلٹا جائے۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ حمیم وہ پانی ہے جو دوزخیوں کی آنکھ سے جہنم میں نکلے گا اور حوضوں میں جمع ہوگا، یہی ان کو پلایا جائے گا۔ اور سورہ رحمان میں ہے جو حمیم آن کا ذکر ہے، اس کے متعلق حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو حرارت میں انتہا کو پہنچ جائے، اس کے بعد حرارت کے بڑھنے کا کوئی امکان نہ ہو تو اہل رب اسے حمیم آن سے تعمیر کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو من عین آنیۃ فرمایا ہے، اس گرم چشمے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت سے بھڑکایا ہوا ہے جب سے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، اس کی گرمی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ دوسری قسم غساق ہے۔ ایک قطرہ غساق کی بدبو کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غساق وہ پیپ ہے جو کافروں کی جلد اور گوشت کے درمیان سے بہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ غساق وہ غلیظ پیپ ہے، اگر اس کا ایک قطرہ مغرب میں بہایا جائے تو مشرق والوں کو بدبودار کر دے، اور اگر مشرق میں بہایا جائے تو مغرب والوں کو بدبودار کر دے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ غساق وہ پیپ ہے کہ اس کی سخت ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے صرف چکھنے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں غساق جہنم کا ایک کنواں ہے جس میں پسینے دار سانپوں اور بچھو وغیرہ کا پسینہ بہہ کر جمع ہوگا، بس انسان کو لایا جائے گا اور اس میں ایک دفعہ غوطہ دیا جائے گا تو اس کی جلد اور گوشت ہڈیوں سے گر پڑیں گی اور اس کی ایڑیوں اور ٹخنوں سے چمٹ جائیں گی، اور وہ اپنے گوشت کو اس طرح گھسیٹتا ہوگا جیسے کوئی اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں پلٹ دیا جائے تو تمام اہل دنیا کو بدبودار کر دے، اور بلال بن سعید کہتے ہیں کہ اگر غساق کا ایک ڈول زمین پر رکھ دیا جائے تو روئے زمین کے سب جاندار مر جائیں، اور اگر اس کا ایک قطرہ روئے زمین پر گر پڑے تو زمین کی ہر شے کو بدبودار کر ڈالے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد سے یہ وضاحت منقول ہے کہ آیت میں غساق سے سخت ٹھنڈک کے طبقہ یعنی زمہریر مراد ہے۔ اس کی تفسیر کی دلیل یہ آیت ہے جو کہ سورۃ النبا کی آیت ہے کہ اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک کے مزہ چکھیں گے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک کے مزے کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کا سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ ان آیت میں ٹھنڈک سے غساق کو اور پینے کی چیز سے حمیم کو مستثنیٰ فرمایا، بس معلوم ہوا کہ غساق طبقہ زمہریر میں ہے۔ تیسری قسم سدید ہے۔ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جائے پاخانے سے گزارا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَسْقِي مِن مَّاءِ صَدِيدٍ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، جو کہ سورہ محمد اور سورۃ الکہف کی آیت ہے، کہ کافر اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا اور اس سے اپنا منہ لگائے گا، بس جب اسے قریب لائے گا تو اس کا منہ بھن جائے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، بس جب اسے پیے گا تو اس کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا یہاں تک کہ اس کے جائے پاخانے سے گزارا جائے گا۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اسی پیپ جیسے پانی سے کی جائے گی جو چہروں کو بھون ڈالے گا، اور یہ برا پینا ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہنم میں پیپ کی کچھ وادیاں ہیں، ان سے پیپ کو کوزوں میں ڈالا جائے گا پھر منہ پر پلٹا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر اس کی اپنی مرضی سے یہ بات لازمی ہے کہ اس آدمی کے لیے جو نشے کی چیز کو پیے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے
طینۃ الخبال سے ضرور پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑا ہوا ہوگا۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ شراب کا عادی تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے نہر الغوطہ سے پلائیں گے۔ کہا گیا کہ نہر الغوطہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نہر ہے جو بدکار عورتوں کے پیشاب گاہوں سے نکلتی ہے، ان کی پیشاب گاہوں کی بدبو دوزخیوں کو تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ چوتھی قسم تیل کی تلچھٹ جیسا پانی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کل محلی کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ زیتون کی تلچھٹ کی طرح ہے، جب کافر اسے اپنے ناک کے قریب کرے گا تو منہ کی کھال گر پڑے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم سے جلتے ہوئے پانی کا ایک ڈول لے لیا جائے اور اسے زمین کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو اس کی بدبودار ہوا اور گرمی کی شدت مشرق و مغرب کے درمیان کی سب چیزوں کو تکلیف میں مبتلا کر دے۔ امام اوزاعی نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اگر جہنم کے پینے کی کسی چیز سے ایک ڈول زمین کے تمام پانی میں پلٹ دیا جائے تو جو بھی اسے چکھے گا وہ اسے قتل کر ڈالے گا۔ دوزخیوں کی پوشاک اور لباس۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج کی آیت ہے کہ جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یعنی آگ ان کے پورے بدن پر اس طرح محیط ہوگی جیسے کہ لباس یا حقیقی آگ کا لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم تیمی نے جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو فرماتے تھے کیسی پاک ذات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جس نے آگ سے بھی کپڑے تیار فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے آگ سے کپڑے تیار کیے جائیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے قبائے قمیض اور آستین کا بھی ذکر فرمایا۔ حدیث ہے جس نے اپنا تہمن متکبرین کر یعنی تکبر کر کر زمین پر گھسیٹا تو ایسے آدمی کو دوزخ میں روندا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ والوں میں سب سے کم عذاب والا وہ ہوگا جس کے قدموں میں آگ کی جوتیاں ہوں گی، ان کے عذاب سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، میں دوزخ والوں کا زیور تجھ پر دیکھتا ہوں۔ دیکھیے اس حدیث مبارک سے دو بات معلوم ہوتی ہے، ایک یہ کہ دوزخیوں کا لوہے کا لباس پہنایا جائے گا اور دنیاوی زندگی میں مرد کے لیے لوہے کا استعمال بطور زیور کے دوزخ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جسے آگ کی پوشاک پہنائی جائے گی وہ ابلیس ہوگا جو اسے اپنے ابروؤں پر لٹکائے رکھے گا، اور جو اس کے پیچھے ہوں گے وہ اسے گھسیٹتے ہوں گے۔ وہ کہتا ہوگا ہائے میں مر جاؤں، اور اس کے پیروکار بھی کہتے ہوں گے ہائے ہم مر جائیں۔ بس اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق پر مبعوث فرمایا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ جہنمیوں کا اوڑھنا اور بچھونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 51 کہ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو جیل خانہ بنا رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے جہنم اوڑھنا اور بچھونا ہوگی۔ حضرت ہوشب فرماتے ہیں کہ حسن بصری جب دوزخ والوں کا ذکر فرماتے تھے تو ان کو اس طرح ذکر کرتے کہ دوزخ والوں کے لیے ان کے بدن کے مطابق آگ کی جوتے، کندک کے کرتے، آگ کا کھانا، آگ کا پانی، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، آگ کے مکان ہوں گے، بہت برے گرمی ہوں گے، بہت برے عذاب میں مبتلا ہوں گے جو ان کے جسموں کو بار بار کھاتا رہے گا، پنگلاتا رہے گا، توڑتا رہے گا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ دوزخ والے جو آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ کے لیے آگ ہی میں رہیں گے، نہ وہ سکون پائیں گے، نہ سوئیں گے، نہ موت آئے گی۔
आग पर चलेंगे, आग पर बैठेंगे, आग वालों की पीप पिएंगे, आग का धूर का दरख्त खाएंगे, उनके बिछौने और ओढ़ने आग के होंगे, उनकी कमीज़ आग की और कंदक के होंगे, उनके चेहरों को आग ने छुपाया होगा, सब दोज़खी जहन्नम के फरिश्तों के हाथ में होंगे, जब उन्हें आगे पीछे को घसीटते होंगे, बस ये उनके पीप आग के घड़ों में बहती होगी, यही उनका पीना होगा। ये बात फरमाने के बाद हज़रत वहाब बिन मुनब्बा रो पड़े, यहाँ तक कि उन पर गशी तारी हो गई। इस हदीस के बयान करते वक्त बकर बिन खनीस पर भी रोना गालिब आ गया, हत्ता कि वो उठ गए और गुफ्तगू की ताकत ना रही। अहले दोज़खियों के जिस्मों की ज़खामत, बदसूरती और बदशक्ली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिरों के दोनों कंधों का दरमियानी फासला तेज़ रफ्तार सवार के 3 रोज़ के सफ़र के बराबर होगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर की एक दाढ़ या एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा और इसकी खाल की मोटाई 3 दिन चलने के सफ़र के बराबर होगी। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में दोज़खियों को इतना मोटा कर दिया जाएगा कि उनमें से हर एक काफिर एक कान की लो और इसके कंधों का दरमियानी फासला 700 साल चलने के बराबर है, इसके चमड़े की मोटाई 70 हाथ के बराबर होगी और इसकी एक दाढ़ ओहद पहाड़ के मिस्ल होगी। हज़रत मिक़दाम बिन माद यकरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग दोज़खी होंगे उन्हें पहाड़ों की तरह मोटा जिस्म दे दिया जाएगा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर रोज़े क़यामत अपनी ज़बान को 1600 किलोमीटर के बराबर अपनी पुश्त पीछे घसीटता हुआ होगा, जिसे और लोग भी उसे रोनते होंगे। ऐसा बयान गुनाहगार मोमिनों के लिए भी एक हदीस में है, जिसे हज़रत हारिस बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी मुकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से बाज़ों के जिस्म को इतना मोटा किया जाएगा कि उसका जिस्म जहन्नम के एक कोने के बराबर हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की रान दोज़ख में ओहद पहाड़ के बराबर होगी और इसकी दाढ़ बैज़ाए पहाड़ के बराबर होगी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने पूछा, ए रसूलल्लाह ऐसा क्यों होगा? तो आपने फरमाया, इसलिए कि वो अपने वालिदैन के नाफरमान थे या वो अपने वालिदैन का नाफरमान था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आग में दोज़खियों का बदन इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि इसका फासला 7 तवील तरीन रातों के बराबर है, जिनकी मिक़दार का इल्म अल्लाह ही को है। इसकी एक दाढ़ ओहद पहाड़ जितनी होगी, उनके होंठ बदसूरती से उनके सीनों पर पड़ते होंगे, ये जहन्नम में प्यासे फिरेंगे। चेहरे का झुलस जाना और बद शक्ल होना। कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, सूरह मोमिन की आयत है 104 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि उनके चेहरों को जहन्नम की आग झुलसाती होगी और उसमें उनके मुंह बिगड़े हुए बद शक्ल होंगे। हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहुम फ़ीहा कलहौना की तफसीर में फरमाया कि चेहरों को दोज़ख की आग ऐसा भून देगी कि उसका ऊपर का होंठ ऊपर को चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि सर के दरमियान तक जा पहुँचेगा और इसका निचला होंठ नीचे को लटक जाएगा, यहाँ तक कि वो दोज़खी की नाफ तक जा पहुँचेगा। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़कूरा आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि दोज़खियों के सर ऐसे बदशक्ल होंगे जैसे भुनी हुई सिरी चढ़ी होती है, और उनसे यूँ भी मनक़ूल है कि दोज़खियों के सर ऐसे बदशक्ल होंगे जैसे उनको आग से कंघा किया गया हो, जिससे उनके दांत ज़ाहिर हो गए हों और उनके होंठ झड़ गए हों। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि दोज़खियों को आग में इतना मोटा किया जाएगा कि वो 7 तवील रातों की मुसाफत, जिसकी लंबाई अल्लाह तबारक ताला के इल्म में है, जितना मोटा हो जाएगा। इसकी एक दाढ़ ओहद पहाड़ जितनी होगी, उनके होंठ उनके सीनों पर लटके होंगे, इंतहाई बदशक्ल होंगे और आग में शोर मचाते रहेंगे।